یہ تو آپ کی تحقیق ہے، تو میں چاہوں گا کہ مختصر جو آپ کی اس کا خلاصہ ہے وہ مجھے بیان کر دیجئے۔ شاہ نواز بھٹو کو کس نے مارا؟ کاز آف ڈیتھ جو تھی اٹ واز ٹیریبل اور بڑی دردناک تھی۔ ان کو وار پوائزن دے کے مارا گیا، اور جو وار پوائزن کو دیا گیا مجھے فرینچ پولیس نے بلی پہ ٹرائی کر کے دکھایا، اور جس طرح وہ مری بلی سامنے ان فیو منٹس، وہی جو سچویشن تھی جو رپورٹ میں تھی وہی رپورٹ اس پہ تھی شاہ نواز بھٹو صاحب پہ۔ جن لوگوں نے انویسٹیگیٹ کیا ان سے بھی میں نے جا کے رابطہ کیا۔ اس شام کو محترمہ بے نظیر بھٹو نے اور پوری فیملی میں بیچ پہ کھانا کھایا، بڑی بیگم صاحبہ بھی ساتھ تھی، بڑی خوشی وہ گھر گیا کپل، اور جاتے وقت شاہ نواز بھٹو نے کہا محترمہ کو میں صبح ناشتہ آپ سے پاس کروں گا، چلے گئے۔ صبح رپورٹ آ گئی کہ ہی از ڈیڈ۔ جب تحقیقات شروع ہوئیں تو پتہ چلا کہ ایک کیپسول جو ہے وہی وار پوائزن کا، یہ وار پوائزن جو مرزا بھٹو بھی اور شاہ نواز بھٹو بھی اپنے بیگ میں رکھتے تھے۔ اس کی ٹوٹل پروڈکشن پوری دنیا میں 1 کلو ہوتی ہے، اور اٹ از موسٹلی یوز فار اسپناجز اینڈ ٹو کل پیپل۔ اب تو بہت سے نئے طریقے آ گئے، لیکن اس وقت یہ طریقہ تھا۔ تو جب وہ وائن پیتے تھے، وہ وائن میں وہ ڈالا گیا، اور جب وہ پکار رہا تھا مدد کے لیے تو نو بڈی کیم فارورڈ۔ اس کی بچی جو تھی وہاں پہ گھر پہ، شاہ نواز صاحب خود اپنے پاس رکھتے تھے بالکل ان کے بیگ میں ہوتا تھا، جو اس کی بیوی کو پتا تھا، اور مرتضیٰ صاحب بھی رکھتے تھے، وہ بھی رکھتے تھے۔ اور شاہ نواز کی کیوں وہ ان کا جو میرے پاس ایکسپلینیشن میں نے لیا وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کبھی اگر پاکستان جاتے ہوئے جنرل ضیاء الحق نے ہمارا جہاز نیچے لے گئے تو ہم زہر کھا کے مر جائیں گے۔ وہ بڑے خوددار قسم کے بچے تھے جو تعامل کرتے تھے، جب وہ کوئی بھی کرتے تھے۔ بہرحال جب بندہ جنون میں ہوتا ہے اور جذبہ ہوتا ہے بدلے کا، تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ اکارڈنگ ٹو دی رپورٹ آف دی فرینچ اتھارٹیز، اس میں جو ابیٹمنٹ پائی گئی تھی وہ ان کی وائف کی تھی۔ وائف کی انہوں نے ٹریس کی، اور جس کو میں نے سارا وہ ریکارڈ دیکھا، شی یوز ٹو میٹ سم امریکنس ان مرسیز، جو ایک شہر ہے، وہاں کی تصویریں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ وہ ریکارڈ کا حصہ بھی FI میں پڑی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد صاحب جب ٹرائل شروع ہوئی تو امریکن کی ریکویسٹ پہ ان کی وائف کو امیڈیٹلی امریکہ لے جایا گیا، اور آج بھی وہاں پہ جو ٹرائل ہے وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہے۔ آج تک وہ ٹرائل آگے نہیں جا رہی ہے، اور فرینچ گورنمنٹ مجبور ہو گئی تھی اس لڑکی کو، اس کی وائف کو۔ تو یعنی ہم کہہ سکتے کہ شاہ نواز کے قتل میں جنرل ضیاء کا نہیں، امریکہ کا ہاتھ تھا۔ ابھی دیکھیں نا، امریکہ کو کیا انٹرسٹ تھا اس میں، کسی نے کروایا ہوگا نا۔ تو یہ چیز ابھی تک آگے نہیں چلی، وہ تو ان کی بیوی بتا سکتی ہے، یا وہ امریکن ایجنٹ اس کو تھا، وہ کس نے استعمال کیا۔ چلو جو پاکستانی سرزمین پہ ہوا، محترمہ کو مارنے والے تو تھے TTP کے لوگ، لیکن منصوبہ کس کا تھا؟ یہ جو منصوبہ بنا تھا، جو میرے پاس اس وقت انفارمیشن تھی، جب محترم ہم چلے بھی تھے تو دبئی میں، ہمیں یاد ہے، مجھے ہمارے ایک دوست تھے خوری صاحب، ون آف دی کلوزسٹ فرینڈ آف دی رائل فیملی دیر، انہوں نے محترمہ کے پاس آئے کہ آپ کے خلاف قتل کا منصوبہ بن چکا ہے، آپ نہیں جائیں۔ محترمہ نے کہا نہیں، میں تو جاؤں گی۔ تو اس وقت محترمہ نے نہیں مانا، ٹھیک ہے، حالانکہ ان کی انفارمیشن تھی اس کے معاملے میں۔ ٹھیک، چلتے چلتے وقت آ جاتا ہے، پہلے ایک میٹنگ لندن میں ہوتی ہے میرے گھر میں، اور وہ فیصلہ ہو جاتا ہے ایک تاریخ کا، اور ظاہر آئی واز دی چیف نیگوشیٹر آن بہاف آف بے نظیر بھٹو ٹو گیٹ دی ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ان پاکستان، جس کی تفصیل میرے پاس بہت ساری پڑی ہوئی ہے۔ جنرل کیانی ان کی طرف سے تھے، میں محترمہ کی طرف سے، تو ایک چیز پہ کیا ڈیل طے پائی تھی؟ میں ڈیل کا لفظ میں اس لیے نہیں کہوں گا۔ اچھا، کیا مفاہمت تھی، شرائط کیا تھے کہ بی بی نے کیا کرنا ہے اور مشرف صاحب نے کیا کرنا ہے؟ میں آپ کو 2 واقعہ ذرا بتا دیتا ہوں آپ کی اطلاع کے لیے، کیونکہ آپ کا پروگرام بہت دیکھا جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے، کسی کو ویریفائی کرنا تو کر لیں۔ محترمہ نے صرف کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف الیکشن چاہیے، اور الیکشنز بھی مجھے فیئر چاہیے، جس طرح ادھر نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں۔ نہیں، اس پہ بھی آ جائے، میاں صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ میرا کسی کے ساتھ نہ بھگس ہے، نہ میں فیکچول بات کر رہا ہوں، اور اس میں میاں صاحب اس معاملے میں کیسے آتے ہیں وہ بھی میں آپ